السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوگے۔ ویلکم بیک ٹو ہمارے یوٹیوب چینل قصہ اظہار۔ قصہ اظہار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اطروبہ سماب، اور میں آج آپ کے لیے لائی ہوں ناول خمار جنون قلم اسمنال مہر کی ایپیسوڈ نمبر 72۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو کر لیں سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا تاکہ آپ کو ہماری مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہیں۔ جی گائز، تو کل کے ایپیسوڈ میں ہم نے بولا تھا کہ فائنلی احان اور میرو کی ہونے والی ہے رخصتی، اور وہ پہنچ چکے ہیں اپنی منزل پر۔ تو کیا یہ رخصتی ہو پائے گی کہ نہیں، یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ احان ایک سائڈ پر نشوہ کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا۔ احان، ہاتھ چھوڑ دیں، کب سے تھام رکھا ہے؟ سب ہمیں گور گور کر دیکھ رہے ہیں، نہ جانے کیا سوچ رہے ہوں گے ہمارے بارے میں، وہ جھنجھلا کر بولی، جو مسلسل اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ نشوہ کو اس کی یہ عادت پسند تھی، جو باہر نکلتے ہمیشہ اس کا ہاتھ تھامے رکھتا تھا۔ جب جب وہ اس کا ہاتھ ہجوم میں تھامتا تھا، ایک تحفظ کا احساس اجاگر ہوتا تھا، مگر آج کی یہ عادت پر وہ جھنجھلا رہی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے سب انہیں ہی دیکھ رہے ہوں۔ دیکھنے دو، تم کیوں ٹینشن لیتی ہو، میں ہوں نا سب سنبھالنے کے لیے، وہ سامنے سے نظر ہٹاتا اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ نشوہ بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ جب سے نکاح ہوا تھا اسے اچھے سے اندازہ ہو گیا تھا، اس کے معاملے میں حد سے زیادہ پوزیسو ہے۔ کبھی کبھی تو اس کا انداز نشوہ کو بے تحاشا اچھا لگتا تھا۔ حشام اور فاریہ میرو یزدان سے ملنے اسٹیج کی طرف بڑھے تھے۔ حشام نے یزدان کو گلے لگا کر اس کی پیٹھ تھپ تھپائی تھی۔ اب وہ دونوں باتوں میں مصروف ہو چکے تھے۔ دونوں کو ایک جیسا خڑوس دوست مل گیا ہے۔ ویسے دونوں ایک جیسے ہی ہیں، خڑوس بد دماغ۔ اسٹیج سے کچھ دور کھڑے احان اور سالم ان دونوں پر تبصرہ کرتے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسے۔ صحیح کہہ رہا ہے یار، سالم نے احان کی بھرپور تائید کی۔ شرم تو نہیں آتی اپنے بھائیوں پر ایسے تبصرے کرتے ہوئے؟ ابھی بتاتا ہوں انہیں تاکہ وہ تم دونوں کو سبق سکھائیں۔ پیچھے سے ریت کی کڑک سی آواز گونجی۔ احان اور سالم نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا، جو دونوں کو گھور کر دیکھ رہا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، ہم تو کچھ اور بات کر رہے تھے۔ سالم نے خود کا دفاع کرنا چاہا۔ احان نے بھی زور و شور سے سر ہلایا۔ ویسے کہہ تو تم دونوں ٹھیک ہی رہے ہو، دونوں حد سے زیادہ خڑوس ہیں، اور ہاں بد دماغ اور اڑیل بھی، اور ایش شرارتی مسکان چہرے پر سجاتا ہوا بولا۔ پھر ان تینوں کا مشترکہ کہکہا حال میں گونجا۔ کچھ ہی دیر بعد رخصتی کا شور اٹھا۔ میرو سب کی دعاؤں کے احسان میں نئی زندگی کی راہ پر نکل گئی۔ میرو، میری جان کیوں رو رہی ہو؟ میں کون سا تمہیں لے کر کہیں دور جا رہا ہوں؟ اس کی سو سو کی آواز گونجتے دیکھ بولا۔ پتہ نہیں جانے کیوں خود بخود رونا آ رہا ہے، وہ انتہائی معصومیت سے ذرا سا سر اٹھاتی ہوئی بولی۔ یزدان نے بنا کچھ کہے اس کے گرد ہاتھ پھیلاتے اس کا سر اپنے کندھے پر ٹکایا تھا۔ یزدان، پتہ نہیں کیوں آج بھی میرا دل گھبرا رہا تھا کہ کہیں پھر سے کچھ برا نہ ہو جائے، مگر اس بار ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میرے خدشات بے بنیاد تھے، اس کے سینے میں سر چھپاتی ہوئی بولی۔ یزدان نے جھکتے اس کے بالوں پر ہونٹ ٹکائے تھے۔ 1 گھنٹے کے سفر کے بعد ان کی گاڑی حویلی کے آگے رکی تھی، جہاں پہلے سے ہی گھر والے ان کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ پھر تھوڑی دیر بعد کچھ رسموں کے بعد میرو کو یزدان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ بستر پر بیٹھی اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ آنے والے وقت کا سوچتے اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ رہی تھی۔ گھبراہٹ کے مارے پسینے کی ننھی ننھی بوندیں ماتھے پر چمک رہی تھی۔ اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ جب کچھ ہی دیر بعد یزدان دروازہ کھولتا اندر آیا۔ یزدان اسے سامنے اپنے بستر پر موجود دیکھ جتنا خدا کا شکر کرتا اتنا کم تھا۔ جانے کب سے وہ لڑکی اس کے دل کی مکین تھی، جانے کب سے دل میں یوں اسے اپنے کمرے میں دیکھنے کی خواہش کی تھی۔ وہ قدم بہ قدم چلتا اس کے نزدیک ترین آ کر بیٹھ گیا۔ یزدان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں قید کیا، جن میں ہلکی ہلکی کپکپاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ سے ہلاتے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی تھی۔ سائڈ ڈرا سے ایک مخملی کیس نکال کر اس میں سے خوبصورت سی پائل نکال کر اس کے پاؤں میں پہنائی تھی۔ میرو نے اپنا پاؤں پیچھے کھینچنا چاہا، اسے اچھا نہیں لگا تھا اس کا یوں اپنے پاؤں کو ہاتھ لگانا۔ اس کے پیروں کو مضبوطی سے تھامتا دونوں پیروں میں پائل کو زینت بنا چکا تھا۔ پھر ذرا سا جھکتے بالوں پر ہونٹ ٹکائے تھے۔ میرو نے گھبرا کر پیر پیچھے کھینچا، پھر وہ الماری کی طرف بڑھتا اس میں سے ایک انویلپ لاتا، وہ بھی اسے تھما چکا تھا۔ میرو نے سواری نظروں سے اس کی طرف دیکھا، جیسے جاننا چاہا کہ اس میں کیا کہا۔ تمہارے لیے چھوٹا سا سرپرائز ہے، کھول کر دیکھ لو، وہ کندھے جھکاتا ہوا بولا۔ میرو نے جیسے اس لفافے کو کھولا، اس میں موجود ترکی کی ٹکٹ دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکی۔ اسے یاد تھا کہ اس نے ایک دفعہ یزدان سے ترکی جانے کی خواہش کی تھی۔ وہ ابھی تک اس خواہش کو یاد رکھے ہوا تھا۔ آپ کو یاد تھا یزدان؟ وہ خوشی سے بھرپور انداز اپناتے ہوئے بولی۔
تم سے جڑی ہر چیز مجھے حفظ ہے، وہ مسکراتا ہوا بولا۔ وہ مزید نزدیک ہوتا اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام چکا تھا۔ مجھے اس دن کا شدت سے انتظار تھا میری جان، اب زندگی کا ہر پل تمہیں میرے سنگ گزارنا ہے۔ اب واقعی زندگی حسین ہونے والی ہے، تم آ گئی ہو تو یقیناً زندگی میں رنگ بڑھنے والے ہیں۔ اس کے ماتھے پر جھکتا اپنے لب ٹکا گیا۔ میرو کی پلکیں لرز کر رہ گئی۔ تمہیں پتہ ہے آج تم کتنی پیاری لگ رہی ہو، میرا دل چاہ رہا ہے تم اس سامنے بیٹھی رہو اور میں ایک پل بھی تم پر سے نظریں نہ ہٹاؤں۔ اس نے ایک نظر اس کی نتھ کے موتی کو دیکھا تھا جس کے ہونٹوں کو چھو رہا تھا۔ یزدان نے استحقاق سے جھکتے اس موتی پر اپنے لب ٹکائے تھے۔ اس کی جھکی پلکیں مزید جھک گئی۔ اس کے چہرے پر کتنے ہی رنگ بکھرتے چلے گئے۔ چینج کر لو، تم انکمفرٹیبل لگ رہی ہو۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے بستر سے اترنے میں مدد دے چکا تھا۔ میرو باری جولری سے آزاد ہوتی ایک آرام دہ سوٹ لیے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ فریش سی باہر آئی تھی۔ یزدان بھی اتنی دیر میں نائٹ ڈریس پہن چکا تھا۔ کمرے میں نیمہ اندھیرا تھا، خود وہ بستر پر براجمان ہوتا اس سے کا انتظار کر رہا تھا۔ یزدان نے اپنا ہاتھ اس کی طرف پھیلایا تھا۔ مجھے جھجکتی ہوئی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بستر کے نزدیک آتی اس کا ہاتھ تھام گئی۔ یزدان نے اس کا ہاتھ کھینچتے اسے خود پر گرایا تھا۔ میرو نے سٹ پٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے دور ہونا چاہا جو کہ اب ناممکن تھا۔ وہ اسے بستر پر لٹکاتا اس پر سایہ کر گیا۔ میرو سختی سے آنکھیں مید چکی تھی۔ یزدان نے دھیرے سے اس کی بند آنکھوں کو چھوا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھائے پھونسی جھکتا اس کے نکوش کو چھونے لگا۔ اس کی سانسوں کی خوشبو خود میں بساتے جیسے وہ مسرور ہو رہا تھا۔ وہ اس کی مساحتوں کو خود میں قید کرتا گہرائیوں میں اترتا ساری دنیا سمیٹ چکا تھا۔ قطرہ قطرہ پگھلتی رات ان کے پاک ملن کی گواہ تھی۔ آج کا دن سب کے لیے خوشیوں کا باعث تھا۔ حویلی کی لاڈلی بیٹی کو اپنے حصے کی خوشیاں مل گئی تھی۔ کہیں نہ کہیں داجان، شہیر اور مانور خود کو اس کا گنہگار سمجھتے تھے۔ ان کے لیے جیسے وقت اسی پل رک گیا تھا جب ان کی میرو کی خوشیاں بکھر گئی تھی۔ آج سب کے چہروں پر گہرا سکون تھا۔ اگر ایک طرف وہ سب خود کا میرو کو گنہگار سمجھتے تھے تو وہی دوسری طرف شیری کو تو بہت کم پل کی خوشیاں ملی تھی۔ سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود بھی ان سے نظریں نہیں ملا پاتے تھے۔ شیری نے سچے دل سے انہیں معاف کر دیا تھا۔ بے شک وہ سب کو معاف کر چکی تھی، مگر ان کے اور شہیر کے رشتے میں جو خلیج حائل ہو گیا تھا جسے چاہ کر بھی وہ پار نہیں کر پا رہی تھی۔ شہیر پوری کوشش کر رہے تھے اس کے اور خود کے درمیان جو یہ دوریاں سمیٹ لیں، انہیں اس بات کا احساس دلانے کی کہ وہ ان کے دل میں باقی گھر والوں کے دل میں بھی بہت مقام رکھتی ہے۔ پہلے آہان کا نکاح اور اب یزدان میرو کی شادی کی وجہ سے وہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ بہت مصروف تھے۔ شہیر اپنے کمرے میں موجود گپزن کا انتظار کر رہے تھے تاکہ ان سے بات کر سکے، ان کی جھجک دور کر سکے۔ رات کے 11:30 کا وقت تھا جب شیری نے کمرے میں قدم رکھا تھا۔ وہ ابھی تک بارات والے ڈریس میں ہی ملبوس تھی۔ مونگیاں رکھ کے باری کامدار ڈریس میں وہ واقعی جاذب نظر لگ رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وقت انہیں چھوئے بغیر گزر گیا ہو۔ گنگریالے بال جوڑے میں قید تھے۔ ان کی ہری آنکھوں کو کسی چیز سے بارش کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ آج بھی شہیر کے دل کی سلطنت پر اول دن کی طرح حق سے براجمان تھی۔ وہ ٹکٹکی باندھے انہیں نہانے میں مصروف تھے۔ شیری نے ان کا انداز کو اچھے سے محسوس کیا تھا۔ جانے کیوں وہ اپنے اور شہیر کے درمیان اس فاصلے کو سمیٹ نہیں پا رہی تھی۔ شیری یہاں آئے۔ انہیں الماری کی طرف بڑھتا دیکھ کر شہیر نے صوفے پر بیٹھے ہی اپنا بازو ان کے لیے پھیلایا تھا جسے وہ کچھ تردد کے بعد تھام چکی تھی۔ شہیر نے انہیں اپنے ساتھ بٹھاتے ان کے گرد بازو حل کیا تھا۔ جب سے آپ آئی ہیں ٹھیک سے بات ہی نہیں ہو پا رہی۔ آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ ہم دونوں کے درمیان جو یہ فاصلے ہیں انہیں دور کرنا چاہتا ہوں۔ بچے اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکے ہیں، وہ اپنی زندگی میں خوش رہیں، یہی دلی آرزو ہے۔ اس کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے بولے۔ شیری نے سرے لب آمین کہا تھا۔ وہ بھی تو سب کو ہنستا مسکراتا دیکھنا چاہتی تھی۔ چلیے یہ سب چھوڑیے، آپ اپنا بتائیں، کوئی مشکل تو نہیں ہو رہی؟ کوئی چیز پریشان تو نہیں کر رہی؟ کیونکہ کل سے میں آپ کی خاموشی نوٹ کر رہا ہوں۔ کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں۔ وہ ان کا ہاتھ سہلاتے نرمی سے بولے۔ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس لوگ مجھے دیکھ کر باتیں بنا رہے تھے کہ اتنے سالوں بعد میں یہاں کیسے، اور مجھے سمجھ نہیں لگ رہی کیسے انہیں خاموش کرواؤں۔ وہ اپنی اصلی نرم لہجے میں بولی۔ لوگوں کی باتوں کو کیوں دل پر لے رہی ہیں؟ میں ہوں نا آپ کے لیے یہاں، آپ کو کسی کو بھی کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے گال پر ہاتھ رکھتے اس کا سر سینے پر ٹکا گئے۔ میں جانتا ہوں ہمارے درمیان جتنے فاصلے قائم ہوئے ہیں ان کی وجہ میں ہوں۔ کیا آپ ایک موقع ہمارے رشتے کو نہیں دے سکتی؟ ایک بار مجھ پر یقین نہیں کر سکتی؟
میں جانتا ہوں آپ مجھے معاف کر چکی ہیں، مگر میں چاہتا ہوں آپ پہلے جیسی ہنستی مسکراتی شیری بن جائیں۔ وہ امید بڑی نظروں سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں آپ کو معاف کر چکی ہوں اور کوشش بھی کر رہی ہوں کہ سب کے ساتھ نارمل طریقے سے رہ سکوں۔ ان کی باتوں کے جواب میں بولی، بہت شکریہ میری جان، میں جانتا ہوں تم بہت اچھی ہو، اس معاملے میں بہت خوش قسمت ہوں۔ وہ ان کے چہرے پر جھکتے ان کا ماتھا چوم گئے۔ شیری اب اپنی زندگی میں مطمئن ہو چکی تھی، جو خلش زندگی میں باقی تھی وہ بھی آہستہ آہستہ کم ہو جانی تھی۔ انہیں پورا یقین تھا۔ شہین نے انہیں سوچوں میں ڈوبا دیکھ کر انہیں سینے سے لگایا تھا۔ شیری نے آنکھیں موندے ساری سوچوں کو ذہن سے جھٹکا۔ آج اس کی طبیعت کچھ زیادہ ہی عجیب ہو رہی تھی۔ وہ بس شادی ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ وہ رات کو اس حقیقت سے آگاہ کر سکے۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے کوشش نہیں کی تھی، اس نے کوشش کی تھی بتانے کی، مگر وہ بتا نہ سکی۔ اسے بتاتے ہوئے شرم سی آ رہی تھی۔ اس نے خود کو سنبھالتے بمشکل کمرے میں قدم رکھا تھا اور واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ صبح سے ٹھیک سے کچھ کھایا ہی نہیں تھا۔ عرید نے کمرے میں قدم رکھتے پہلی نظر اس پر ڈالی تھی، جو واش روم سے نڈال سی حالت میں باہر آ رہی تھی۔ عرید نے تشویش سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ آگے بڑھتا اس کا سر سینے پر ٹکا گیا۔ حد ہے سوا، اگر طبیعت خراب تھی تو بتانا چاہیے تھا۔ اپنی صحت پر بھی ذرا دھیان دے سکتی ہو کہ نہیں؟ وہ شدید برہمی سے بولا۔ سوری، شادی کی مصروفیات کی وجہ سے وہ کچھ کہنا چاہتی تھی جب وہ فوراً ٹوک گیا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، جلدی چینج کر کے آئیں، ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں۔ وہ الماری سے ایک سوٹ نکالتا اس کے ہاتھ میں تھما گیا۔ ازوا اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھتے بنا کسی چو چرا کے سوٹ لیتی واش روم میں بند ہو گئی۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ فریش ہو کر باہر آئی تھی۔ جلدی سے چادر اوڑھ کر نیچے آئیے، میں گاڑی نکالتا ہوں۔ اسے ایک نظر دیکھنا نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ ازوا کو گھبراہٹ ہونے لگی، کہیں وہ اس صبر کو چھپانے پر اسے ناراض نہ ہو جائے۔ وہ اسے کیسے سمجھاتی، وہ اسے چھپانا نہیں چاہتی تھی مگر بتا بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ مردہ قدم اٹھاتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ گھر مہمانوں سے بڑا تھا، وہ بنا کسی کو بتائے خاموشی سے وہاں سے نکل گئے۔ تقریباً 20 منٹ کی ڈرائیور کے بعد وہ ایک ہسپتال کے باہر موجود تھے۔ رات کار سے اترتا اس کی طرف کا دروازہ کھولتا اس کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ ازوا نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں اب نرمی ہی نرمی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے والی سختی کہیں غائب ہو چکی تھی۔ وہ دونوں چلتے ہوئے ہسپتال کی راہداریوں سے گزرتے ایک لیڈی ڈاکٹر کے کیبن میں موجود تھے۔ ڈاکٹر اس کا تفصیلی معائنہ کرنے کے بعد اپنی کرسی پر آ کر براجمان ہو چکی تھی۔ لگتا ہے آپ لوگوں کو بچہ نہیں چاہیے، ڈاکٹر نے اپنی انک تارتے تیکھی نظروں سے انہیں گھورا تھا۔ ازوا کا چہرہ پل میں سرخ پڑا تھا۔ کیا مطلب ڈاکٹر؟ میں سمجھا نہیں، آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ عرید حیرانگی سے ایک نظر ازوا پر ڈال کر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ اس میں نہ سمجھنے والی کون سی بات ہے؟ ایک سیدھی سی بات کہی ہے میں نے، یہی کہ شاید آپ لوگوں کو اپنا ہونے والا بچہ نہیں چاہیے۔ تبھی اتنی لاپرواہی دکھائی جا رہی ہے۔ نہ ہی ڈائٹ کا خیال رکھا جا رہا ہے اور نہ ہی میرے خیال سے کوئی چیک اپ وغیرہ کروایا ہے آپ نے۔ ان کے لہجے میں بھی وہی سنجیدگی تھی۔ عرید نے بے یقینی بھری نظر سے اس کی طرف دیکھا، جو شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ سوری ڈاکٹر، میں اس بات سے لا علم تھا، مگر انشاءاللہ پورا دھیان رکھوں گا۔ وہ دھیمی سی مسکراہٹ سمیٹ بولا تھا۔ یہ خبر اسے جیسے بھی ملی تھی وہ خوش تھا، اس کی اولاد اس دنیا میں آنے والی تھی۔ میں کچھ وٹامنس لکھ رہی ہوں اور یہ کچھ ٹیسٹ ہے جو آپ کروا لیں، باقی آپ ریگولرلی چیک اپ کرواتے رہیں۔ اب کی بات وہ نرمی سے بولی۔ انہیں واقعی یقین ہو گیا تھا کہ عرید اس بات سے لا علم تھا۔ وہ رسمی مسکراہٹ کے ساتھ اٹھتا اس کا ہاتھ تھامتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ازوا اس کے چہرے سے کچھ بھی اخذ نہ کر پائی۔ وہ اسے احتیاط سے گاڑی میں بٹھاتا خود بھی دوسری طرف سے آ کر بیٹھ چکا تھا۔ عرید، پلیز مجھ سے ناراض مت ہوئیے گا، میں واقعی بتانا چاہ رہی تھی پر بتا نہیں سکی۔ اس سے پہلے وہ کار سٹارٹ کرتا اس کا بازو تھامتی ہوئی بولی، میری بیوقوف سی بیوی، میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ تم کسی بھی ٹینشن کو خود پر سوار مت کرو، بلکہ اچھا سوچو۔ اور رہی میری بات تو میں اتنا خوش ہوں کہ تمہیں بتا نہیں سکتا۔ بے حد شکریہ میری جان، میری زندگی کو مکمل کرنے کے لیے۔ ویسے میرا ارادہ تو یہ بات مجھے نہ بتانے پر آپ سے خفا ہونے کا تھا، مگر پھر میں نے سوچا اب اتنی سی ہیں کہیں ٹینشن میں طبیعت نہ خراب کر لیں۔ مجھے سینے سے لگاتا اس کا ماتھا چومتا ہوا بولا، سچی آپ ناراض نہیں ہیں؟ وہ سر اٹھاتی معصومیت سے بولی، نہ میری جان۔ وہ جھک کر اس کا دایا گال شدت سے چومتا ہوا بولا۔ عرید، وہ سینے سے لگے ہی دھیمی آواز میں بڑبڑائی، جی جانے عرید۔ وہ اسی کے انداز میں بولا، مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ عرید کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ عرید نے اس کا گال تھپتھپاتے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ جی فرینڈز، تو کیسے لگے آج کے ایپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔
جی فائنلی ہمارے اسان اور میرو کی یعنی ہماری میرو کی ہو گئی رخصتی، اور یہاں عرید اور اسوا کو مل گئی ہے نئی خوشخبری۔ اور باقی ہمارے تینوں کپلز کی لائف میں کیا چل رہا ہے یہ جاننے کے لیے تو ویٹ کریں گے کل کے ایپیسوڈ کا۔ تب تک کے لیے ہمیں دے اجازت، اپنا رکھیے گا خیال اور ہمیں رکھیے گا دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔